قرآن پاک کی 30ویں پارے میں سے سورہ علم نشرہ کی 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک کے حضور التجا ہے، اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، علم نشرح، کیا ہم نے کھول نہیں دیا لاکا تیرے لیے صدرک، اے پیارے حبیب آپ کے سینے کو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ سبحان اللہ۔ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اس بوجھ کو ہٹا نہیں دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، اے محبوب آپ سے آپ کے بوجھ کو ہم نے ہٹا نہیں دیا۔ کون سا بوجھ؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، کیا اس بوجھ کو اللہ نے آپ سے بوجھ کو دور نہیں فرما دی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ سورہ علم نشرہ ہے جس میں سرکار کے سینہ مبارک کا ذکر کیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا تیرا سینہ کچھ اور ہے، لیکن نبیوں کے امام کے سینے کی جب بات آئے تو اللہ بھی ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، کیا میں نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں 16ویں پارے میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے۔ حضرت موسیٰ دعا کرواتے رہے، یا اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما، مجھے شرح صدر عطا فرما، لیکن پیارے حبیب نے مانگا بھی نہیں تو اللہ نے شرح صدر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک گرامی قدر حضرات، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، کیا اللہ نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ تو اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ اس سینے کو کھولنے سے مراد کیا ہے؟ 2 طرح اس سے مراد ہو سکتا ہے، ایک روحانی طور پر سینے کو کھول دینا، اور ایک فزیکلی جسمانی طور پر سینے کو کھول دینا۔ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ پہلا، روحانی طور پر اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح شرح صدر عطا فرمایا، صدر کہتے ہیں سینے کو، اس طرح اللہ نے آپ کے سینہ مبارک کو کھولا روحانی طور پر۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مزری میں فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو ایسی عقل عطا فرمائی، ایسا تدبر عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے آپ کے سینہ مبارک میں وہ اسرار و رموز رکھے ہوئے تھے کہ جہاں بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل جواب دے جاتی ہے، وہاں محمد مصطفیٰ کے عقل اور حکمت کا اللہ آغاز فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے حکمت مصطفیٰ، عقل مصطفیٰ، تدبر مصطفیٰ، رموز مصطفیٰ جو اللہ نے محبوب کے سینے میں رکھے تھے، وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ میں ایک مثال سے سمجھا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 35 برس تھی۔ سبحان اللہ سبحان۔ 35 سال سرکار کی عمر مبارک ہے۔ بڑے بڑے سرداران جو مکہ تھے، تقریباً 8 یا 10 آتا ہے کتابوں میں، انہوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ یار صدیاں ہو گئی، کعبہ ان کے نزدیک بھی معزز تھا، خدا کا گھر ہے، تو کیوں نہ کریں کہ ہم اس کو نئے سرے سے اچھی طرح اس کی تزئین کریں، اس کو خوبصورت بنا دیں۔ 35 سال سرکار کی عمر مبارک، اعلان نبوت نہیں ہوا، سارے صادق اور امین کہتے، چندہ اکٹھا ہوا، انہوں نے کہا رب دے گھر دا کام کرنا ہے، رب کو رب مانتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا، اس لیے دوزخی ہو گئے، اس لیے ان کو مشرک کہا جاتا ہے۔ چندہ اکٹھا ہوا جی، پھوڑی پہ گئی، چندہ اکٹھا کرو اور کعبے کو نئے سرے سے اس کی اچھی طرح تعمیر کریں اور خوبصورت بنا دیں۔
جڑا بن ٹوٹ گیا ہے انہوں اچھی طرح خوبصورت کر کے، تاکہ لوگ آتے ہیں یہاں طواف کرنے. پہلے بھی طواف ہوتا تھا لیکن سرکار کی آمد سے پہلے لوگ منتے مانتے تھے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم کعبے کے ارد گرد ننگی حالت میں طواف کریں گے. کعبے کے ارد گرد لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، لیکن نبیوں کے تاجدار جب آئے تو اللہ نے کعبے کو بھی عزتیں عطا فرمائیں. میں کہا کرتا ہوں کوئی بندہ نمازی ہے، میں امام ہوں یہاں کا، مولوی ہے امام ہے، اس کو اس وجہ سے اس کی عزت ہے کہ یہ مسجد کا امام ہے. کوئی مولوی جمعہ پڑھاتا ہے تو اس کو اس لیے عزت ملی ہے، اس مسند نے اسے عزت بخشی ہے، اس کی ذاتی عزت نہیں ہے، یا وہ زیادہ کوئی حسین نہیں ہے کہ اسے عزت ملی. کسی پیر کو اگر عزت ملی ہے تو وہ دین کی وجہ سے، اس مسند کی وجہ سے ملی ہے جس مسند پر وہ بیٹھا ہوا. سمجھ آ رہی گل دی کہ نہیں آ رہی؟ اگر کسی بندے کو نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، مر گیا، بندے کہہ رہے ہیں کیا بات ہے یار، 10 سال اس بندے نے عبادت کیتی ہے، کدے بھی اس بندے نے نہیں دیکھا کہ انہیں نماز قضا کیتے ہوئے. اس نماز نے اس بندے کو عزت عطا فرمائی. بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اسے خوش ہو کر اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کسی فقیر کی خدمت کرتا ہے، تو اس خدمت کے صدقے، اس زکوٰۃ کے سبب اللہ اس بندے کو عزت عطا فرمائے. کسی نہ کسی سبب سے اللہ کسی بندے کو، ایک بندہ بڑا با ادب ہے، اس ادب نے اس بندے کو عزت بخشی. اسی طرح کوئی بندہ حاجی ہے، کعبے گیا ہے، کعبے سے محبت کرتا ہے، تو کعبے کی وجہ سے اس بندے کو عزت ملی ہے. لیکن اس کائنات میں، توجہ سے بات سننا، اس کائنات میں ہر بندے کو، ہر انسان کو، مولوی ہے تو اسے مصلی رسول نے عزت بخشی ہے، اسے ممبر رسول نے عزت بخشی ہے. اگر کوئی پیر ہے تو اس کو گدی نے عزت بخشی ہے، اگر باعمل ہے تو. اگر کوئی حاجی ہے تو اسے کعبے نے عزت بخشی ہے. لیکن اس کائنات میں امام الانبیاء وہ عظیم ہستی ہے، کائنات میں کسی چیز نے حضور کو عزت نہیں دی، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے نے، حتیٰ کہ کعبے کو بھی عزت ملی ہے تو، اور مسجد کو بھی عزت ملی ہے تو محمد مصطفیٰ کے صدقے سے. محمد ہمارے، بڑی شان والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. میٹنگ ہوئی، کہنے لگے کہ یہ ہماری عزت کا سبب ہے کعبہ، لوگ یہاں آتے ہیں اور ہماری عزت کرتے ہیں کعبے کی وجہ سے، تو ہم ایسے کریں اس کو خوبصورت بنا دیں. بہرحال مختصر یہ واقعہ تو بڑا طویل ہے. کعبے کو بنا دیا گیا، چندہ پہ گیا، مل کے سارا نے بنایا. حضور علیہ السلام کی کتنی عمر مبارک ہے؟ 35 سال عمر دے تے سرکار دی ہر گھڑی مبارک تے لکھاں تے کروڑاں سلام ہو. اظہار نبوت نہیں ہویا، اعلان نبوت علی نہیں ہویا، لیکن لوگ پھر بھی صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے. مسئلہ بن گیا کہ حجر اسود کون لاوے؟ حجر اسود کون لاوے؟ کیونکہ حجر اسود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کے ساتھ نصب کیا ہوا تھا، یہ برکت کے طور پر لایا گیا تھا، یہ خاص پتھر تھا جو جنت سے آیا تھا. اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو بندہ بھی اسے اپنے ہونٹ لگا کر چوم لے، یہ دور کھڑا ہو کر اسے ایسے استلام کر لے، تو چومنے کی برکت سے اور استلام کرنے کی برکت سے اس پتھر میں اتنی کشش ہے کہ وہ جتنے بھی اس بندے کے سابقہ گناہ ہو وہ اپنے اندر چوس لیتا ہے اور اس بندے کو پاک صاف فرما دیتا ہے. سرکار فرماتے یہ جنت سے آیا تھا تو بڑا خوبصورت پتھر تھا، سفید رنگ کا پتھر تھا، جو بھی قریب جاتا ہے اس کے گناہ چوسنے کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو گیا. اور قیامت والے دن یہ پتھر عرض کرے گا، پتھر عرض کرے گا، قیامت والے دن یہ پتھر عرض کرے گا، مالک اس بندے نو بخش دے. اللہ پر فرمائے گا کس واسطے؟ عرض کرے گا یا اللہ حج کرن آیا سی، فرمایا کعبے نو چاہیے سفارش کرے. پتھر کہے گا نا یا اللہ، دوروں کھڑو کے نے مینوں انج سلام کیتا سی، مینوں پتہ ایندا نا کی ہے، پتھر نو پتہ ہے، بخاری دی روایت ہے، مینوں پتہ ہے ایندا نا کی ہے، ایندے پیو دا نا کی ہے، ایندے قبیلے دا نا کی ہے، اے کیڑی برادری نال تعلق رکھدا ہے. پتھر کل قیامت والے دن نا دے پیو دا بھی دسے گا، اوندا بھی جنے دوروں انج ایک دفعہ کھڑو کے کیتا ہے اوندا بھی سلام دسے گا، پیو دا بھی سلام دسے گا، اون دے پیو دی بھی بخشش کروائے گا تے استلام کرن والے حاجی دی بھی پتھر بخشش کروا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولوی نہ مننے تے داتا نو بھی نہ مننے، نہ مننے تے اللہ دے ولیاں نو نہ مننے، تے منن تے آ جاوے تے پتھراں نو سلام پیا کردا.
یعنی منن تے آیا تے پتھراں نو سلام ہو رہے، حالانکہ پتھر نو تے باہر سٹا دیتا گیا، بت پرستی ہوندی سی کعبے، لیکن نہیں، مولوی نو رب منواندا ہے، فرمایا ہے ولی نہیں نبی نال اس پتھر دی نسبت ہوئی ہے، اینو سلام کری تے تینو پہچان لیندا ہے۔ ایک پتھر دی نسبت ابراہیم دے قدماں نال ہو جاوے او تینو سیان لیندا ہے، تے پھر حسن حسین تے ابوبکر تے ساری زندگی سرکار دے نال رہے نے، انہاں نو رب نے کتنی عظمتاں تے شاناں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ رولا پہ گیا، لڑائی ہون تے آ گئی، تلواراں نکل پئیاں، 10 سردار کہن لگے، وڈا سردار کہندا میں سردار ہاں، اپنے ہاتھ نال میں اس پتھر نو کعبے وچ نصب کرنا ہے۔ دوسرے کہن لگے چندہ لین دی واری ساڈے وال آ گئے ہیں، تے جدو کعبے وچ پتھر رکھن دی واری آئی تے کہندا میں کلا رکھنا ہے۔ کہن لگے قیامت تک اللہ دا گھر رہے گا، تو لوگ تے ہی جانن گے نا کہ فلاں قبیلے دے سردار نے پتھر رکھا ہے، سانو تو کسے پہچاننا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی پتا سی اے او پتھر ہے جدی نسبت اللہ دے پیغمبر نال ہوئی ہے، اینو جیڑا بھی ہاتھ لا کے لا دے گا قیامت تک اوندا بھی رب نے نام نہیں مٹن دے گا۔ گج کے آکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان کہنے لگے نہیں، چندہ دین دی واری اسی بڑھ چڑھ کے حصہ پایا ہے، لیکن ہون آ گئی ہے حجر اسود نو نصب کرن دی واری، اسا تینوں نے رکھن دینا، یا تے ساڈا بھی حصہ پا یا پھر تینوں اسی نہیں رکھن دینا۔ بہرحال 7 دن تک لڑائی اور جھگڑا ہوتا رہا، کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ میں نے پہلے عرض کی جہاں دنیا کی عقل کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سرکار کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ۔ کہنے لگے یار پھر انج کرو، 10 اے لوگ انہاں نے اندر بیٹھ کے میٹنگ کی تھی کہ 2 لوگاں نوں پہرے تے کھلوا دیو، جیڑا بھی کل اس حرم دی حد وچ صبح دے وقت سب تو پہلے داخل ہوئے گا بندہ برکت والا ہوئے گا، لہٰذا او جیڑا بھی فیصلہ کرے گا سانو اوندا فیصلہ سر تسلیم پاواں۔ رب دی حکمت ویکھو، رب نے تمام لوگاں تے نیند دا غلبہ عطا تعریف فرما دیتا، سونے نو فرمایا سونیا تو اٹھ نظر۔ صبح کے وقت سرکار کو خبر ہی نہیں، کسی نے خبر نہیں پہنچائی کہ یہ مسئلہ ہے۔ سرکار سب سے پہلے جو بندہ اس دن کعبے کی حدود میں داخل ہوا وہ تیرا اور میرا نبی آمنہ کا لال تھا۔ سرکار اندر تشریف لائے، خبر پھیل گئی، او آیا ہے جنہوں آپاں صادق تے امین آنے۔ سردار کہنے لگے یار کمال ہو گئی، واہ رب تیرے فیصلے، کمال ہو گئی، بندہ بھی رب نے وہ بھیجا ہے جنہیں آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں، رب نے یار بندہ ہی وہ بھیجا ہے، کمال بندہ رب نے امین بھیجا ہے، فیصلے دی بھی چس آ جائے گی، ٹک لا دیں گے، آج کمال ہو جائے گا۔ سرکار نو وچ بٹھا جاتے ہن حجر اسود دا فیصلہ ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے کائنات کو، تمام کائنات کو جتنی عقل عطا فرمائی، علماء فرماتے ہیں پوری کائنات دے جویں ریت دے ذرے نے نا، ریت دے ایک ذرے دے برابر رب نے ساری کائنات نو عقل عطا فرمایا، باقی ساری اپنے محبوب نو عقل عطا فرمایا۔ سرکار نے فرمایا ایک چھوٹے سے مسئلے پر آپ پریشان ہیں، فرمایا ایک بڑی چادر لاؤ، بڑی چادر کو لایا گیا، فرمایا اندے وچ حجر اسود رکھ دو۔ کہا کس کے گھر میں ہے؟ فلاں سردار کے گھر میں ہے۔ فرمایا 5 جنے چادر ادھر پکڑ لو اور 5 بندے چادر ادھروں پکڑ لو، کنارہ تو پکڑ کے درمیان وچوں پکڑ کے اس بندے دے گھر وچوں لے کے آؤ، سارے ہاتھ پا کے لے کے آئے تے سارے راضی ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا میں نے تو ہاتھ نہیں لگایا چادر کو، کہنے لگے نہیں۔ فرمایا اب تم کیا کہتے ہو؟ اگر تم راضی ہو اٹھا کے تو تم سارے لے کر آئے ہو، اگر تم کہو تو میں اپنے ہاتھوں سے کعبے میں حجر اسود کو نصب نہ کر دوں۔ کہنے لگے تواڈے تو اڈا تے صادق تے امین کوئی نہیں، اسی من گئے ہیں، تانوں رب نے بڑی عقل نال نوازا، تواڈے سینے وچ رب نے بڑے راز رکھے نے۔ رب نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، فرمایا سونیا تیرا سینہ سی کھول نہیں دتا، جتھے بڑے بڑے عقلاں تے حکمتاں تے دنائیاں ختم ہو جاندیاں، سونے محمد دی عقل تے دنائی دی اوتھا آغاز ہے۔ سبحان اللہ۔ کہے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور امام بصیری نے تو کمال کر دی، سبحان اللہ۔ اور جس بابے نے مولا یا صلی وسلم لکھا ہے وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ امام بصیری فرماتے ہیں
کمال کر دیا. عرض کی یا رسول اللہ کائنات میں جتنی بھی کسی کو سخاوت ملی ہے کسی اور کے صدقے نہیں سونے محمد کے صدقے اللہ نے عطا فرمائی. اور آگے کمال کر دیا فرمایا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. من یہاں تبعیضیہ ہے. تبعیضیہ ہوتا ہے بعض کا معنی دیتا ہے بعض کا. ایج سمجھ لو دیگ پکی پئی ہے دیگ دے وچوں حاجی صاحب نے ایک لکما چکا تے منہ وچ پایا کہندے یار ذائقہ بڑا ٹیسٹ ہے کمال بنایا تو اے ہوندا ہے من. انج سمجھ لو پوری دیگ وچوں دو چاول چوک کے کہنا ٹھیک ہے ذائقہ پوری دیگ دے وچوں تھوڑا جیا شوربا چکھنا تے کہنا کمال ہے ٹیسٹ ٹھیک ہے. اے ہوندا ہے من دا معنی سادے لفظاں دے وچ. امام بوصیری فرماندے وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. امام بوصیری فرماتے عام بندہ نہیں اس قصیدے نو لکھ کے امام بوصیری ستا ہے سرکار دا دیدار ہویا فرمایا واہ بوصیری تو میری تعریف کرن دی حد کر دیتی ہے. عرض کیتی آقا جے حد کر دیتی ہے تو پھر تساں بھی یاد کرم دی حد کرو. سرکار نے اپنی کالی کملی لا کے فرمایا لے امام بوصیری اور انج ہاتھ پھیرا سرکار نے فرمایا اتنے دن ہو گئے تینوں فالج ہوئیے اسا تیری فالج بھی ٹھیک کر کے جا رہے ہیں جتا چادر دا تحفہ بھی تینوں عطا فرما کے جا رہے ہیں. بوصیر کہتے ہیں چادر کو امام بوصیری او چادر والا جنوں سرکار نے اپنی چادر عطا فرمائی. آدھی زندگی وچ نہیں 5 صدیاں گزرن تو بعد 500 سال بعد سرکار آئے وصال تو بعد آ کے آدھی چادر دیتے گئے. اس قصیدے دے وچوں ایک شعر ہے وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. ملا علی قاری جڑے شارح بخاری نے اس قصیدے دے شعر دی تفسیر کرنے ہویا ملا علی قاری فرماندے وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یا رسول اللہ لوح اور قلم تواڈے نزدیک ہی ہے. فرمایا لوح و قلم وچ کائنات دے ہر چیز دا علم موجود ہے. فرماندے نے نہیں کہندا امام بوصیری فرماندے میں نہیں آندا کہ تانوں رب نے لوح و قلم دا علم عطا فرمایا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. سونیا لوح و قلم تے تواڈے علم دا ایک قطرہ وے تواڈے علم یا رب جانے یا محمد مصطفی تکبیر اللہ اگر یہ شرکیہ لفظ ہوندا شرکیہ شعر ہوندا کہ امام بوصیری کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ لوح اور قلم من علومیکا تواڈے علم دے وچوں من نے تھوڑا جی ہے تواڈے علم دا حصہ لوح تے قلم جدے علم دا اندازہ امام بوصیری لا کے کون ملا علی قاری نے تو اور کمال کر دیتی. ملا علی قاری شعر کی تفسیر میں فرماتے چھوٹا بندہ نہیں ملا علی قاری ہل مولوی دی مجبوری ہے ملا علی قاری بخاری دی عربی میں شرح کرن والا بندہ او فرماندا یا رسول اللہ لوح تے قلم تواڈے علم دے کے انجے جویں سمندر ہوے تے ہندا ایک قطرہ ہوندا ہے تے جویں پوری کتاب ہوے تو ہندا ایک حرف ہوندا ہے. یا رسول اللہ لوح تے قلم رسول اللہ دی بارگاہ وچ انجے جویں پورے دریا وچوں پانی دا ایک قطرہ ہوے دسو جدے قطرے دی انتہا کوئی نہیں لوح و قلم وچ رب نے کائنات دے تمام علوم رکھ دیتے جدا ایک قطرہ لوح و قلم ہے پھر اس سمندر دا تے دریاواں دے علم دا عالم کی ہوے. سبحان اللہ زندہ سائنسدان یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آج اتنی تحقیق کے بعد جس نتیجے پر سائنس آج پہنچ رہی ہے محمد مصطفیٰ مسجد نبوی میں چٹائی پر بیٹھ کر وہ ساری خبریں دے کر چلے گا. آج سائنس وضو پہ تحقیق کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے 5 وقت کا جو بندہ مسح کرتا ہے گردن کے پیچھے وہ بندہ زندگی میں کبھی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوتا. اور وہ پریشان ہے کہ یار وہ کتنا بڑا سائنسدان تھا ان کا نبی کہ جو کہہ گیا کہ 3 دفعہ اگر کوئی کر لینا سائنس کی تحقیق ہے گردن کا ایسے ٹھنڈے
ہاتھ کا مسح کر لے، وہ بندہ کبھی پاگل نہیں ہوتا۔ سائنسدانوں نے بڑے بڑے جناب اپنے ملکوں میں بڑے بڑے پاگل خانے کھولے ہوئے ہیں، وہاں پاگل خانے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ملک میں کوئی بھی آپ کو پاگل خانہ نہیں نظر آئے گا۔ آج سائنس ماننے پر مجبور ہو گئی ہے، جس نبی کی صرف وضو کرنے والی تعلیم کو کوئی مان لے، رب اسے پاگل ہونے سے بچا لیتا ہے۔ ساری تعلیم مان لے تو اللہ اسے کتنی شان عطا فرماتا ہے، کہیں نا سبحان اللہ۔ سائنس آج یہ کہتے ہوئے جھجکتی نہیں ہے کہ وہ بندہ ماہر فلکیات تھا کہ جیسی رسول اللہ نے آسمانوں کی باتیں بتا کے چلے گئے، سائنس آج تحقیقیں کر رہی ہے۔ جب چاند کی باری آئی، چاند کے متعلق جو سرکار پاک نے معلومات دی ہے، آج تک سائنس اس معلومات تک نہیں پہنچ سکی۔ اور جب زمین کو ناپنے کی باری آتی ہے، جب رسول اللہ کے فرامین پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یار مانو یا نہ مانو ان کا نبی باتیں سچی کیا کرتا تھا۔ اس لیے کہ آج سائنس یہ کہہ رہی ہے، بڑے بڑے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ان کا نبی اتنی شانوں کا مالک تھا، وہ کہتے ہم یہ تو نہیں کہتے ان کا نبی خدا تھا، مگر سائنس یہ آج ماننے پر مجبور ہے کہ ان کا نبی جب زمین اور آسمان بن رہا تھا، اتنی خبریں دینے والا وہی ہوتا ہے جب زمین اور آسمان بن رہا ہو تو ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہا ہو کہ یہ کیسے بن رہا فرمایا علم نشرح لک صدرک، اے پیارے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ کہیں نا سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ کو اللہ پاک نے اتنی عظمتوں سے نوازا، اتنی شانوں سے نوازا۔ یہ تھا روحانی طور پر اللہ پاک نے جو اپنے محبوب کے سینے کو کشادگیاں عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، ایک ہے جسمانی طور پر سرکار پاک کا سینہ مبارک، وہ بڑا تفصیل طلب واقعہ ہے کہ سرکار کا شرح صدر کتنی دفعہ ہوا، سرکار کا سینہ مبارک کتنی دفعہ کھولا گیا۔ کتابوں میں موجود ہے جو اصح ترین قول ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلق مبارک سے لے کر ناف مبارک تک 3 دفعہ سینہ مبارک پورا کھولا گیا، پورا کھولا گیا۔ ایک جب آپ بچپن میں تھے، کتابوں میں موجود ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں سرکار تھے، جبریل آیا، ایک نورانی تشت لے کر آیا، اور اس میں سرکار فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میرے سارے سینے کو کھول دیا جبریل نے، اور اس میں سے کچھ نکال کر سائڈ پہ رکھ دیا اور اس جگہ پر کچھ اور بھر دیا۔ سرکار سے پوچھا کیا بھرا تھا؟ فرمایا ہر انسان، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے اندر ایک باعث ہوتا ہے جو اسے ابھارتا ہے کھیل کود کی طرف۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے اندر سے وہ سسٹم ہی نکال دو، اس لیے کہ ہم نے محبوب کو کھیل کود سے دور رکھنا ہے۔ فرمایا وہ کھیل کود والا سسٹم نکال کے اللہ پاک نے نور سے میرے سینے کو منور فرمایا۔ اور دوسری مرتبہ جب فرماتے ہیں میں معراج پہ جانے لگا، معراج پہ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کے ہوئے پہلی وحی نازل ہوئی، فرماتے تب جبریل آیا اور اس نے میرے سینے کو انوار و تجلیات سے بھر دیا، اور فرمایا اس لیے بھر دیا گیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کا بوجھ اتنا ہے، اگر اس بوجھ کو میں زمین پر نازل کرتا تو زمین پھٹ جاتی، اس وحی کے بوجھ کو میں اگر پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ذرہ ذرہ سرما ہو جاتے، ذرہ ذرہ ہو جاتے، لیکن سرکار فرماتے ہیں اللہ نے میرے سینے کو وحی کے قابل فرما دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہو نا سبحان اللہ۔ ایک دن سرکار کا سر انور میری گود میں تھا، میرے ران پر سرکار نے اپنا سر انور رکھا ہوا تھا اور حضور آرام فرما رہے ہیں، وحی کا نزول ہو گیا، ایک آیت اتری۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں ایک وحی کا بوجھ اتنا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری ران پر کسی نے بہت بڑا پہاڑ لا کر رکھ دیا ہے، یہ تو ایک وحی کا بوجھ تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وحی جب نازل ہوتی ہے تو اتنا بوجھ؟ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، فرمایا اس قرآن کو اگر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا
ایک آیت کا ایک جز بھی اگر کسی پہاڑ پر رب نازل کرتا تو پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جاتا، لیکن اس محبوب کی میں عظمتوں کو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے ایک آیت نہیں 6666 آیتیں رب نے سونے محبوب کے سینے پر نازل کی۔ مصطفیٰ کو تھوڑا سا پسینہ آتا تھا، پھر جسم ٹھنڈا ہو جایا کرتا تھا۔ اور تیسری مرتبہ فرماتے جب میں معراج پہ جانے لگا تب میرا شرح صدر ہوا، جبریل نے مجھے کعبے کے سین میں لٹایا، میں دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری میں روایت، یہ مقام بخاری میں سرکار فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا نور اور بشر دے چکراں وچ پین والے۔ اج اگر کسے بندے دا سینہ چاک کیتا جاوے بندہ ویکھ رہا ہوندا ہے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ تہاڈا سینہ چاک کیتا گیا؟ فرمایا ہاں جبریل آیا، اس نے ایسے انگلی پھیری میرے جسم پر، پتہ لگا جبریل نور ہو کے بشر دے لبادے وچ حضور کولوں آندا ہوندا سی۔ سینے کے فرماتے ہیں میرا سینہ کھول دیا جبریل نے، اس لیے کہ کوئی بشر نبیوں میں بھی اللہ کا جلوہ نہیں کر سکا۔ کسی بشر کی شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ذاتی جلوہ دیکھے، ہاں اگر کوئی دیکھے گا تو قیامت والے دن مرنے کے بعد دیکھے گا، قیامت والے دن اللہ کا ذاتی جلوہ کوئی دیکھ سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی جلوہ دیکھا تھا تو بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن ذاتی جلوہ رسول اللہ کے سینہ مبارک کو اس قابل بنایا گیا، انوار و تجلیات بھری گئی، اور بیک وقت سرکار کو نور بھی بنایا گیا اور بشر بھی بنایا گیا۔ ضرورت کیا تھی بیک وقت نور بنانے کی، بیک وقت بشر بنانے کی؟ اس لیے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جب اللہ سے ملنا ہو تو دو کیفیتیں ہیں سرکار کی، جب خدا سے کچھ لینا ہو سرکار نور ہوتے ہیں، جب امت کو دینا ہو تو سرکار بشر ہوتے ہیں۔ خدا کو دیکھنا تھا، جبریل نے فرماتے ہیں کہ میرے جسم مبارک سینہ مبارک کو کھولا اور اس میں انوار و تجلیات کو بھر دیا گیا، اور رب تعالیٰ کہ اس قابل کیا گیا کہ رب تعالیٰ کا دیدار کریں۔ فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا، میرے دل وچ رب نے دو اکھیں بھی رکھیاں نے تے میرے دل وچ دو کان بھی رب نے لائے۔ فرمایا تم ان آنکھوں سے بخاری کی روایت ہے، ان آنکھوں سے ظاہر کو دیکھتے ہو، لیکن رب تعالیٰ نے میرے کان وچ دو اکھاں بھی رکھیاں نے تے دو کان بھی رکھے نے۔ فرمایا تسی صرف اگے ویکھ سکتے ہو، میں محمد ستا بھی ہوا، میرا دل نہیں سوندا، میرا دل کائنات دے ذرے ذرے تو واقف ہوندا، میں اپنی امت نو ویکھنا بھی ہاں تے اپنی امت نو سندا بھی۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ فرمایا تم جب درود پڑھتے ہو میں سنتا بھی ہوں اور تمہارے درود اور سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ حضرات گرامی سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن بخاری دے الفاظ نے کراچس دیتی اس واسطے کہ حدیث دے الفاظ نے کہے نا سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں ولا وجع ولا دمن، ولا وجع ولا دمن، سرکار فرماتے ہیں سینہ میرا کھول دیتا جبریل نے، میں بیٹھا ویکھ رہا سا، جیڑے کہندے نے سرکار ساڈے ورگے نے، سنن بخاری کے الفاظ ہیں، سرکار فرماندے نے ولا وجع ولا دمن، میں بیٹھا ہویا ویکھ بھی رہا سا، انہیں میرا سینہ کھول بھی دیتا۔ یا رسول اللہ درد تے ہویا ہونا کیونکہ بندہ جو ہویا، فرمایا ولا وجع ولا دمن، اکھاں دے سامنے جبریل نے سارا کچھ کیتا ہے، نہ مینوں تکلیف ہوئی ہے، نہ خون دا ایک چویا بھی نہیں نکلا ہے، قطرہ بھی نہیں نکلا، فرمایا ایک قطرہ بھی خون دا نہیں نکلا، کوئی زخم بھی نہیں آیا،
جبریل سارا معاملہ کر کے چلا بھی گیا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ جو سارا کچھ میرے سینے سے جبریل نے نکالا تھا اور آب زمزم سے میرے سینے کو دھویا تھا، سرکار فرماتے ہیں وہ پانی جبریل نے کہیں اور نہیں پھینکا بلکہ رب نے فرمایا میرے مصطفیٰ دے سینے دے فیض نو کدرے اور دے نہیں سٹنا، یا اللہ کدرے رکھنا ہے؟ فرمایا قیامت تک، ایسے ٹھنڈ پینی چاہیے، فرمایا قیامت تک میرے محبوب کے امتی جو ترسیں گے میرے محبوب کے لنگر کو، فرمایا مصطفیٰ دے سینے دے فیض نو آب زمزم دے کنویں دے وچ سٹ دے، قیامت تک جب تک ان کے ماننے والے آئیں گے انہیں حضرت اسماعیل کے پاؤں کا تبرک بھی ملے گا، میرے سونے محبوب کے سینے کا تبرک بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، ہاتھ چوک کے آنکھوں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ فرماتا علم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ حضرات گرامی تیرا میرا سینہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب میرے محبوب کے سینے کی بات ہے تو اللہ اس کا ذکر قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ تو حضرات گرامی آگے بڑی تفصیل ہے انشاءاللہ العزیز، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اس کی تفسیر اور تشریح ابھی تو میں نے آگے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جانا تھا اور سارا معاملہ، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق